اپنی 3 بیٹیوں کو دریائے جہلم میں پھینکنے والی خاتون پکڑی جاتی ہے اور FIR بھی درج ہو جاتی ہے خاوند کے مدعیت میں۔ ناظرین، غلطی کس کی ہے؟ اس خاتون کی یا اس کے خاوند کی، یا پھر جن بچیوں کو دریائے جہلم میں پھینک دیا گیا ہے ان کی غلطی ہے؟ جب ایک غریب انسان کی آپ ریڑیاں الٹائیں گے اور ان کی ریڑی آپ لے جا کر توڑ دیں گے، کارپوریشن جو مافیا بنی ہوئی ہے اس ٹائم، پیرا فورس جو مافیا بنی ہوئی ہے، صرف غریب کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، غریب کا پھل فروٹ گرا دیتے ہیں، ان کو مزدوری نہیں کرنے دیتے ہیں۔ جب مزدوری نہیں کرے گا وہ غریب انسان، محنت نہیں کر سکے گا، تو اس کے گھر میں فاقے بھی ہوں گے، اس کے گھر میں غربت بھی آئے گی۔ غربت کے مارے یہ ماں اپنی بچیوں کو لے جا کر دریائے جہلم میں پھینکتی ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں خرچہ مانگتی تھی تو میرا خاوند مجھے مارتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لا کر دوں۔ جب گھر میں بھوک ہوگی، جب گھر میں کچھ ہوگا نہیں کھانے کے لیے، تو ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ میں خود بھی مر جاؤں اور بچیوں کو بھی مار دوں۔ لیکن افسوس کے ساتھ مریم صاحبہ، جب غریب مزدوری نہیں کر سکے گا، غریب محنت نہیں کر سکے گا، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال نہیں کمائے گا، جب آپ ان کا کاروبار بند کر دیں گے، جب آپ ان کی ریڑیاں اٹھا کر لے جائیں گے، ان کے ٹھیلے بند کر دیں گے، ٹھیلے گرا دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر وہ اپنی بچیوں سمیت، اپنی بیوی سمیت خودکشی کرے گا، بچوں کو دریا میں پھینکے گا، خود بھی چھلانگ لگائے گا۔ جب ہمیں اسٹیٹ کام نہیں کرنے دے گی، جب ہمیں ادارے کام نہیں کرنے دیں گے، کاروبار نہیں کرنے دیں گے، تو پھر ہم نے اپنے بچوں کو دریائے جہلم میں ہی پھینکنا ہے۔ اپنی 3 بیٹیوں کو دریائے جہلم میں پھینکنے والی خاتون پکڑی جاتی ہے اور FIR بھی درج ہو جاتی ہے خاوند کے مدعیت میں۔ ناظرین، غلطی کس کی ہے؟ اس خاتون کی یا اس کے خاوند کی، یا پھر جن بچیوں کو دریائے جہلم میں پھینک دیا گیا ہے ان کی غلطی ہے؟ ناظرین، غلطی ہمارے اسٹیٹ کی ہے، ہمارے اداروں کی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جب ایک غریب انسان کی آپ ریڑیاں الٹائیں گے اور ان کی ریڑی آپ لے جا کر توڑ دیں گے، کارپوریشن جو مافیا بنی ہوئی ہے اس ٹائم، پیرا فورس جو مافیا بنی ہوئی ہے، صرف غریب کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، غریب کا پھل فروٹ گرا دیتے ہیں، ان کو مزدوری نہیں کرنے دیتے ہیں۔ جب مزدوری نہیں کرے گا وہ غریب انسان، محنت نہیں کر سکے گا، تو اس کے گھر میں فاقے بھی ہوں گے، اس کے گھر میں غربت بھی آئے گی۔ غربت کے مارے یہ ماں اپنی بچیوں کو لے جا کر دریائے جہلم میں پھینکتی ہے، اور جب پولیس اس خاتون کو پکڑتی ہے، پوچھتی ہے، انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ کیوں کیا تم نے ایسا، یہ خاتون وہ ساری باتیں بتا دیتی ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں خرچہ مانگتی تھی تو میرا خاوند مجھے مارتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لا کر دوں۔ جب میں پیسے مانگتی تھی، جب گھر میں بھوک ہوگی، جب گھر میں کچھ ہوگا نہیں کھانے کے لیے، تو ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ میں خود بھی مر جاؤں اور بچیوں کو بھی مار دوں۔ تو غریب انسان کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ اداروں کو یہ چیزیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مریم صاحبہ اس ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور CM صاحبہ ہے، اور انہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ پنجاب میں کوئی بچہ بھوکا نہیں سوئے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ مریم صاحبہ، جب غریب مزدوری نہیں کر سکے گا، غریب محنت نہیں کر سکے گا، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال نہیں کمائے گا، جب آپ ان کا کاروبار بند کر دیں گے، جب آپ ان کی ریڑیاں اٹھا کر لے جائیں گے، ان کے ٹھیلے بند کر دیں گے، ٹھیلے گرا دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر وہ اپنی بچیوں سمیت، اپنی بیوی سمیت خودکشی کرے گا، بچوں کو دریا میں پھینکے گا، خود بھی چھلانگ لگائے گا، یا پھر گھر میں پنکھے کے ساتھ پھندا لگا کر خود بھی پھانسی لے لے گا اور بچوں کو بھی دے گا۔ غریب کے پاس صرف یہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے، بچوں کو بھی مار دیں اور خود بھی مر جائے۔ جب گھر میں فاقے ہوں گے، جب گھر میں غربت ہوگی، پریشانی ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا، اب وہ غریب انسان
جو ان بچیوں کا باپ ہے محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے. جب وہ محنت مزدوری نہیں کرے گا تو گھر کیا لا کر دے گا؟ پنجاب میں ہو رہا ہے ناظرین, لاکھوں کے حساب سے پنجاب, پورے پنجاب میں جو ہے لاکھوں کے حساب سے ریڑیاں, جو غریب فروٹ بیچنے والے ہیں, سبزی بیچنے والے ہیں, ان کی ریڑیاں اٹھا کر لے کر گئے ہیں کارپوریشن والے, جن کو واپس نہیں کی گئی. وہ ریڑیاں لے جا کر مال خانے میں توڑ دی گئی ہے. ہزاروں کے حساب سے وہ ٹھیلے جو ہے, غریب انسان جو روڈوں پر ٹھیلے لگا کر کوئی ناشتہ لگا کر بیچ رہا ہے, کوئی فروٹ لگا کر بیچ رہا ہے, کوئی سبزی لگا کر بیچ رہا ہے, وہاں پر پیرا فورس آتی ہے, وہ سارا ٹھیلا اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس غریب کے اوپر FIR بھی دیتی ہے, پرچے بھی دیتی ہے اور باقاعدہ ان کو جرمانہ بھی کرتی ہے. تو پھر خودکشی والی سائڈ پر ہی جائیں گے غریب لوگ. وہ کوئی پڑھا لکھا انسان تھوڑی ہے کہ اچھی جاب کر لیں یا اچھی نوکری مل جائے یا اس کو کوئی سرکاری نوکری مل جائے. اس غریب انسان نے فروٹ ہی بیچنا ہے, ٹھیلا ہی لگانا ہے ریڑھی کے اوپر. لیکن یہ چیزیں ہمارے اداروں کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ چیزیں ہمارے اسٹیٹ کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے غریب کا ٹھیلا اٹھانا ہے, غریب کی ریڑھی اٹھانی ہے, توڑ دینی ہے, کاروبار نہیں کرنے دینا. وہ غریب ایک ریڑھی توڑوا لے گا, دوسری لے لے گا, دوسری بھی اٹھا کے لے جائیں گے, توڑ دیں گے, تیسری بھی لے جائیں گے. میں نے بہت سے پروگرام کیے اور ان پروگرام میں وہ غریب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری 5 ریڑیاں اٹھا کر لے گئے ہیں, ہم کیا کریں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا کریں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے رزق نہ کمائیں؟ کیا ہم کریں؟ بھوکے مر جائیں؟ اپنے بچوں کو مار دیں؟ خودکشی بھی حرام ہے, ہمارے اسلام میں نہیں ہے, خودکشی حرام ہے. لیکن کیا کریں, مجبوری ہے بھائی, ہمیں مرنا پڑے گا. پھر جب ہمیں اسٹیٹ کام نہیں کرنے دے گی, جب ہمیں ادارے کام نہیں کرنے دیں گے, کاروبار نہیں کرنے دیں گے, تو پھر ہم نے اپنے بچوں کو دریائے جہلم میں ہی پھینکنا ہے. اسی طرح اس ماں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوگا نہیں, جب میں خاوند سے خرچہ مانگوں, خاوند آگے سے انکار کرے گا کہ میں کہاں سے لاؤں, میں بے بس ہوں, لاچار ہوں, میرے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, میں مزدوری نہیں کر سکتا, ریڑھی نہیں لگا سکتا, ادارے نہیں کرنے دے رہے مجھے محنت, مجھے رزق کمانے نہیں دے رہے, میں کہاں سے لا کر دوں؟ تو گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے, غربت بھی آئے گی, پریشانی بھی آئے گی. اسی دوران جو بیوی ہے وہ بھی ڈپریشن کی شکار ہو جائے گی, وہ اٹھائے گی اپنے بچے, لے جائے گی جہلم, دریائے جہلم, وہاں پر اپنے بچوں کو پھینک دے گی. اس کی ذمہ دار ہماری اسٹیٹ ہے, اس کے ذمہ دار ہمارے ادارے ہیں. ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے, ہمارے اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ابھی بھی وقت ہے, کیا کرنا چاہیے, کچھ اچھا فیصلہ لیں تاکہ غریب اپنے بچوں کو نہ ماریں, مزید خودکشیاں نہ ہوں. خدا کا واسطہ ہے مریم صاحبہ, آپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں, کچھ سوچیں, کچھ اچھا فیصلہ لیں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ہی CM رہیں, آپ کو ووٹ دیں. مجھے دیگا اجازت. ناظرین اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں, اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. مجھے دیگا اجازت. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.